اردو کے نامور شاعر مرزا سلامت علی دبیر اپنے کلام قید خانے میں طلع تم ہے میں اردو زبان کی ان بلندیوں کو چھو رہے ہیں جہاں آج کے شعراء پہنچنے کی جسارت نہیں کر سکتے۔ ان کا یہ کلام بنیادی طور پر ایک مرثیہ ہے جس میں مرزا دبیر واقعہ کربلا ہو جانے کے بعد شام میں موجود یزید کے قید خانے میں قید خانوادہ رسول کی یزید کی بیوی ہند سے ہونے والی ملاقات کا حال بیان کرتے ہیں۔ اس ملاقات کا احوال اور وہاں ہونے والی گفتگو مرزا دبیر ایسے لکھتے ہیں جیسے وہ وہاں خود موجود تھے اور یہ سب خود اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہے تھے۔ مرثیہ کی زبان کی بات کی جائے تو اس میں آسان اور ثقیل دونوں طرح کے الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ جملوں کی بناوٹ کمال کی ہے۔ ہم قافیہ مصرع پڑھ اور سن کر انسان ان الفاظ کے پیچھے موجود پیغام میں کھو جاتا ہے۔ ندیم سرور نے سال 2007 میں مرزا دبیر کا یہ کلام پڑھا۔ ندیم سرور سے پہلے اور بعد میں بھی اس مرثیے کو کئی لوگوں نے اپنے انداز میں پڑھا، لیکن میری ناقص رائے میں ندیم سرور نے اس کلام کے ساتھ جو انصاف کیا ہے شاید وہ کوئی اور نہ کر سکے۔ آج امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہے اور اسی نسبت سے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا ہے۔ مرثیہ شروع ہوتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بے کسی کے بیان سے، کیونکہ وہی تمام قیدیوں کی نمائندہ ہیں۔ خود وہ شہزادی کونین کی دختر ہیں اور آج ایک قیدی کی حیثیت سے انہیں زوجہ حاکم کا استقبال کرنے کو کہا گیا ہے۔ سخت کدھر جاؤں میں، یہی بہتر ہے کہ دنیا سے گزر جاؤں میں، موت آتی ہی نہیں جان کھینچی جاتی ہے۔ قید خانے میں موجود امام حسین علیہ السلام کی کمسن بیٹی بی بی سکینہ کو جناب زینب کہتی ہیں کہ ہند آئے تو شور نہ ہو۔ اس گفتگو کو جن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ان الفاظ کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ وہ دل چیر دے۔ ادھر بی سکینہ سے یہ زینب کا بیان، ہند دربار سے جب آئے گی سوئے زندہ، صبر تم کو ہے دکھانا نہ اٹھے شور و فغاں، آئے یہ دل بھی اسیری تمہیں دکھلاتی ہے۔ یزیدی فوج نے سب سے یہ بات چھپا رکھی تھی کہ جنہیں جنگ کر کے شہید کیا گیا ہے اور قیدی بنا کے لایا گیا ہے وہ دراصل خانوادہ رسول ہیں۔ یزیدی انہیں باغیوں کی طرح پیش کرتے تھے۔ ہند کو بھی حقیقت معلوم نہیں تھی کہ یہ قیدی کون ہیں، اور جب وہ قید خانے میں بے پردہ خواتین کو دیکھتی ہیں اور زنجیروں میں جکڑے امام سجاد کو دیکھتی ہیں تو انہیں محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ وہ نہیں جو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ طرف دی یہ صدا، کس کا یوسف ہے یہ زندہ میں گرفتار بلا، بیویاں کسی کی ہے رکھتی جو نہیں سر پہ رضا، ان کے چہروں سے تو کچھ اور جھلک آتی ہے۔ جن الفاظ میں امام سجاد کا حلیہ بیان کیا گیا ہے وہ الفاظ مرزا دبیر جیسے شاعر ہی لکھ سکتے تھے۔ دیکھتی کیا ہے کہ ایک شیر ہے آہن میں نہاں، لاغر و خاستہ تنو فاقہ کشو تشنہ دہاں، نہ تو چلنے کی سکت ہے نہ کوئی رشتہ جاں، استخوانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے۔ ہند اور امام سجاد علیہ السلام کے مکالمے کو جس طرح مرزا دبیر نے پیش کیا ہے وہ اردو زبان کو آسمان کی بلندیوں پہ لے جاتا ہے۔ آئی نزدیک جو سجاد کے ہند دلگیر، بولی وہ کون سی عیسیاں کی ملی یہ تعظیم، بولے 10ویں تھی محرم کی جو پہنی زنجیر، آج تقدیر بھی قیدی ہمیں کہلاتی ہے۔ ہند نے پوچھا مرض کیا ہے، کہا بے پدری، گھر جو دریافت کیا کہنے لگے در بدری، بولی لیتا ہے
خبر کون کہا بے خبری جو خبر گیر تھے ان کو تو لحد بھاتی ہے مدینے کا ذکر سن کر ہند کا ریئیکشن اور پھر آقا زادیاں جناب زینب و کلثوم کے بارے میں دریافت کرنے کی تفصیل دل دہلا دیتی ہے۔ ہند نے نام مدینے کا جو عابد سے سنا خاک پر بیٹھ گئی حال یہ تغیر ہوا بولی کیا زینب و کلثوم سے نسبت ہے بھلا ایسے چہروں سے تو خوشبو وفا آتی ہے بولی زینب پہ نہ لے زینب و کلثوم کے نام وہ نبی زادیاں ہیں قید میں ان کا کیا کام ہند بولی انہی باتوں میں ہے سب ان کا کلام یوں میری روح تمہیں دیکھ کے گھبراتی ہے۔ امید ہے آپ کو بھی یہ کلام اتنا ہی اچھا لگے اور اس میں موجود الفاظ سے آپ کی اردو وکیبلری بھی بہتر ہو اور اس مرثیے میں موجود پیغام سے آپ کو خانواد رسول کی غربت کا اندازہ بھی ہو۔ شکریہ۔ ہمیشہ پیر سے لرزاں ہے جگر ہند بھی میں آزاد آج ہوئی ننگے سر قید خانے میں ہوا سینہ زنی سے محشر یہی مجلس ہے جو خود مرثیہ کہلاتی ہے۔ سادات اور زندہ